الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد وعن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، بے شک نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا جب شک کا احدکم تم میں سے کسی ایک کو شک ہو جائے، فقام پس وہ کھڑا ہو جائے، پھر رکعتین دو رکعتوں میں، یعنی دوسری رکعت میں بیٹھنے کے بجائے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، پہلا تشہد نہیں کرتا۔ فاستتم قائما پس وہ پورا کھڑا ہو جائے، تو فلیمضی تو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو جاری رکھے، ولا یعود اور تشہد کی طرف مت لوٹے، ولیسجد سجدتین اور چاہیے کہ نماز کے آخر میں دو سجدے سہو کے کر لے۔ فإن لم یستتم قائما اور اگر وہ ابھی تک سیدھا اور پورا کھڑا نہیں ہوا، فلیجلس تو پس چاہیے کہ بیٹھ جائے، ولا سہو علیہ اور اس صورت میں اس پر کوئی سہو نہیں ہے، یعنی سہو کا سجدہ نہیں ہے۔ رواہ ابو داود و ابن ماجہ، اس حدیث کو امام ابو داود اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی۔ واللفظ لہ اور یہ الفاظ سنن دارقطنی کے ہیں، بسند ضعیف اور یہ ضعیف سند کے ساتھ ہے۔ تو اس حدیث کے متعلق امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری اس کتاب میں جابر جعفی سے مروی حدیث یہی ایک حدیث ہے جو جابر جعفی سے منقول ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر مسئلہ یہ بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں تشہد کیے بغیر کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی تشہد میں نہیں بیٹھتا، وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے تشہد بیٹھنا تھا، تو اس کے اندر دو صورتیں یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا ہے، پھر اس کو یاد آیا کہ مجھے تو بیٹھنا تھا، تو اب کیا کرے؟ کیا وہ واپس آئے گا؟ نہیں، وہ وہیں سے آگے اپنی نماز کو جاری رکھے۔ البتہ جو اس نے تشہد چھوڑا ہے، اس کی تلافی کے لیے نماز کے آخر میں دو سجدے کرے گا سہو کے، اور پھر اس کے بعد وہ سلام پھیر کر اپنی نماز کو مکمل کر لے گا، کیونکہ یہ دو سجدے جو ہیں نماز میں کمی کی تلافی کے لیے ہے۔ اور اگر وہ شخص کھڑا ہونے لگا تھا، ابھی وہ نہ ہی اٹھنے کے قریب ہے اور نہ ہی بیٹھنے کے، وہ درمیان میں، یعنی زیادہ قریب وہ بیٹھنے کے ہے، تو اس کو یاد آ گیا کہ میں نے تو تشہد میں بیٹھنا ہے، تو اس صورت میں وہ واپس ہو جائے گا۔ وہ اگر سیدھا کھڑا نہیں ہوا تو اس صورت کے اندر وہ واپس بیٹھ جائے گا، اور ولا سہو علیہ اور اس صورت کے اندر اس کے اوپر سجدہ سہو نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر وہ کوئی غلطی اس نے نہیں کی، غلطی کرنے لگا تھا، اس کو یاد آ گیا، وہ غلطی پر نہیں آیا، تو لہٰذا اس لیے اس پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ لیکن کچھ علماء کہتے ہیں اگر وہ سجدہ سہو کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتا تو یہ درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ روایت سند کے اعتبار سے کیا ہے؟ ضعیف ہے، اور خود امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ البتہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے شرح معانی الاثار میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اگر یہ حدیث ضعیف ہے تو اس صورت میں پھر فقہاء کا جو قول ہے اس کی طرف ہم رجوع کریں گے۔ وہ کیا ہے کہ دوسری جو صورت ہے اس میں سجدہ سہو ان کے نزدیک واجب ہے، کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں زائد امر کا اس نے نماز میں ارتکاب کر لیا، چاہے تھوڑا سا ہوا ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ جی اس نے سجدہ سہو کرنا ہے۔ تو بہرحال میں نے آپ کو بتلا دیا ہے کہ اگر تو وہ اٹھنے کے
قریب تھا یا سیدھا کھڑا ہو گیا ہے، سیدھا کھڑا ہو گیا ہے یا پھر اٹھنے کے قریب تھا، کھڑا ہوا ہے اور پھر کھڑے ہونے کے وہ قریب ہے، تو اب اس صورت کے اندر وہ واپس نہیں آئے گا، واپس نہیں آئے گا، بلکہ اپنی نماز کو آگے اسی طرح جاری رکھے گا۔ اور پھر کیا کرنا ہے، اس نے سجدہ سہو کرنے ہیں سلام سے پہلے۔ لیکن اگر وہ بیٹھنے کے قریب ہے، اس کو یاد آ گیا یا پیچھے سے لقمہ اس کو دے دیا گیا، تو اس صورت کے اندر وہ بیٹھ جائے گا اور پھر سجدہ سہو اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، نہیں کرتا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لیسا نہیں ہے، لیسا نہیں ہے، علی من خلف الامام، اس شخص پر جو امام کے پیچھے ہو، سہون کوئی سہو، یعنی اس کی غلطی پر کوئی حکم مرتب نہیں ہوگا۔ اگر پیچھے مقتدی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی غلطی کا کوئی اعتبار نہیں۔ فَإِن، پھر اگر سہل امام، امام سے سہو ہو جائے، امام سے غلطی ہو جائے، فَعَلَيْهِ، تو اس کا امام کے اوپر بھی ہے، وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ، اور اس کے پچھلے مقتدیوں پر بھی، یعنی سجدہ سہو امام نے کرنا ہے تو مقتدیوں نے اس کی کیا کرنا ہے، اقتداء کے اندر بھی سجدہ کرنا ہے۔ رواہ الترمذی والبیہقی بسند ضعیف، اس حدیث کو امام ترمذی نے اور امام بیہقی نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے، لیکن یہ جامع ترمذی کے اندر روایت موجود نہیں ہے، البتہ سنن کبریٰ بیہقی اور سنن دارقطنی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص الحبیر کے اندر اس حدیث کو امام دارقطنی کی طرف منسوب کیا ہے، جبکہ ابن ملقن جو ہے وہ اس حدیث کو امام دارقطنی اور امام بیہقی دونوں کی طرف انہوں نے منسوب کیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ روایت بھی کیا ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، جیسا کہ آپ نے خود پڑھ لیا، اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس جانب خود بھی اشارہ کر دیا کہ یہ روایت کیا ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ ہم نے سمجھنا ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر امام سے غلطی ہوتی ہے تو ظاہر ہے امام نے سجدہ سہو کرنا ہے، تو مقتدیوں نے بھی سجدہ سہو اس کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کی اقتداء کیا ہے، واجب ہے، فرض ہے، اس کے پیچھے پیچھے ہم نے چلنا ہے۔ جب امام سجدہ سہو کر رہا ہے تو ہمیں بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور اگر امام سجدہ سہو یعنی اس سے غلطی نہیں ہوئی تو پھر پیچھے والوں کی بھی غلطی کا کوئی اعتبار نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیچھے والا مقتدی جو ہے اس سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کیا اس کے اوپر سجدہ سہو ہوگا؟ اس کے اندر علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر تو سہو ایسا ہے کہ جو نماز کے ارکان کہلاتے ہیں، نماز کے ارکان کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، تو پھر تو وہ رکعت دہرانی پڑے گی، اس کو وہ رکعت دہرائے گا، جیسے کہ سورہ فاتحہ اس نے نہیں پڑھی تو امام کے ساتھ تو موجود تھا، تو اب اس صورت کے اندر اس کو رکعت دہرانی پڑے گی، اور پھر سجدہ سہو بھی کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ امام کے ساتھ ہی وہ سلام پھیر دے گا، یہ بات تو درست نہیں ہے۔ تو اس لیے تو یہ ذہن میں رکھ لیں، مقتدی سے سجدہ سہو والا اگر کوئی عمل ہو گیا ہے تو امام اس کی طرف سے اس کا تحمل نہیں کرتا، یہ نہیں ہے کہ امام کو بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا، وہ مقتدی پر ہی ہے۔ اگر امام سے ہوا ہے تو امام کی مطابقت کے اندر سجدہ سہو مقتدی کے اوپر بھی لازم ہوگا۔ پھر اس کے اندر ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر مقتدی وہ اس کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہیں، کچھ رکعتیں رہ گئی ہیں اور امام سے جو غلطی ہوئی ہے وہ غلطی کے بعد شامل ہوا ہے، غلطی سے پہلے وہ نماز میں نہیں تھا، امام اس کے شامل ہونے سے پہلے غلطی کر چکا ہے، تو اب اس صورت کے اندر جب امام نے پہلے غلطی کی ہے اور بعد میں آنے والا شامل ہونے والا وہ نماز میں بعد میں شامل ہوا ہے، تو ظاہر ہے جب امام نے اگر سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرنا ہے تو اس صورت کے اندر مقتدی کیا کرے گا؟ مقتدی اس صورت کے اندر کیا کرے گا؟ اگر امام
سلام پھیرنے کے بعد وہ سجدہ سہو کرتا ہے اور امام سے غلطی ہو گئی تھی۔ تو اس صورت کے اندر ایک تو علماء کا موقف یہ ہے کہ اگر تو جو پیچھے آنے والا مقتدی ہے اس نے امام کی غلطی کو پایا تھا تو وہ تو امام کے ساتھ ہی سجدہ سہو کرے گا، یعنی وہ انتظار کرے گا اس چیز کا کہ امام سلام پھیرے، وہ سلام نہیں پھیرے گا، امام سلام پھیر لے، سلام پھیر کے جب وہ امام وہ سجدے میں جائے گا تو اس کے ساتھ وہ سجدے میں چلا جائے، وہ کھڑا نہیں ہوگا اس وقت، ٹھیک ہے۔ اس وقت وہ کیا ہے، انتظار کرے گا امام کے سلام پھیرنے کا، امام سلام پھیر لے، اس کے بعد جب وہ سجدہ سہو کرنے لگے تو پھر وہ سجدہ سہو اس کے ساتھ کھڑے گا، پھر اس کے بعد جب امام دونوں طرف سلام پھیر لے گا پھر وہ کھڑا ہو کر اپنی رکعت کو جو رہ گئی ہے مکمل کرے گا۔ اور اگر اس نے امام کی غلطی کو پایا ہی نہیں، پہلے امام سے غلطی ہو، یہ بعد میں آ کے وہ شامل ہوا ہے، تو اگر وہ امام کے ساتھ سجدہ کر لیتا تو کوئی حرج نہیں، وگرنہ اس کے اوپر یہ واجب نہیں ہوتا، اس لیے کیونکہ وہ اس غلطی کے اندر شامل نہیں تھا، اس غلطی کے اندر شامل نہیں تھا۔ تو یہ علماء کا اس کے حوالے سے موقف ہے۔ باقی سند کے اعتبار سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا روایت ضعیف ہے۔ وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لکل سہو، ہر سہو کے لیے، ہر غلطی کے لیے سجدتانی، دو سجدے ہیں، یعنی جو بھی غلطی ہوئیں آپ ہر غلطی کے لیے دو سجدے کریں گے، یعنی اگر نماز میں آپ سے 3 غلطیاں ہو گئیں تو کتنے سجدے ہو جائیں گے؟ 6 سجدے ہو جائیں گے۔ بعد ما یسلم، اور یہ کب اس نے کرنی ہے سجدہ سہو؟ بعد اس کے جب وہ سلام پھیر لے۔ لیکن یاد رکھیں یہ روایت خود بھی ضعیف ہے، اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف خود اشارہ کیا ہے۔ رواہ ابو داود و ابن ماجہ بسند ضعیف، اس حدیث کو امام ابو داود اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ تو یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اب خلاصہ کیا ہے جو پورا ہم نے پڑھا ابھی تک؟ تو سجدہ سہو کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو غلطیاں واقع ہوئیں، ایک تو غلطی کیا تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعات پر تشہد اول کو آپ نے ترک کر دیا اور کھڑے ہو گئے آپ۔ اس صورت کے اندر آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے پیچھے حدیث پڑھ لی، اس میں آپ نے صرف سجدہ سہو کیے تھے 2۔ آپ نے تشہد کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ رکعات کو آپ نے دہرایا۔ اور ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 رکعات والی نماز کے اندر کتنی رکعتیں پڑھا دیں؟ 5۔ اور ایک روایت کے اندر آپ نے یہ بات پڑھی کہ آپ نے نماز عصر میں 2 رکعات پڑھا کر سلام پھیر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کو جب بتلایا گیا تو آپ نے پھر 2 رکعتیں اور پڑھائی۔ تو یہ تینوں صورتیں آپ ان کے تفصیلی احکامات پیچھے حدیث کے اندر پڑھ چکے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر انسان سے کوئی کمی ہو جاتی ہے جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی، اگر وہ تشہد اول کی صورت میں کہ وہ کمی ہوئی ہے وہ آپ سے چھوٹ گیا ہے تو اس کا طریقہ وہی اپنائیں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنایا۔ اور اگر آپ نے نماز کے اندر اضافہ کر دیا ہے، رکعت آپ نے 4 پڑھانی تھی 5 پڑھا دی ہیں، تو اس میں وہ طریقہ اپنائیں گے جو پیچھے آپ نے حدیث میں پڑھ لیا۔ اور اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھا کر سلام پھیر چکے ہیں لیکن وہ 4 رکعت والی نماز تھی، تو اب اس صورت کے اندر ہم نے وہ طریقہ اپنانا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی سجدہ سہو کا طریقہ جیسا کہ آپ نے پیچھے پڑھ لیا، آپ کو میں نے شروع کے اندر بھی اختلاف علماء کا اس حوالے سے بیان کیا تھا۔ تو اس کے اندر ہم نے یہی چیز دیکھنی ہے کہ سجدہ سہو ہم ابھی جو کرنے لگے ہیں اس کا کس عمل کے ساتھ تعلق ہے، کس عمل کے ساتھ تعلق ہے، پھر اسی انداز کے اندر ہم کیا کریں گے؟ سجدہ سہو کریں گے۔ جیسا کہ ایک قول تو آپ نے یہ پڑھا تھا ہر قسم کا جو سجدہ ہے وہ سلام پھیرنے کے سے پہلے ہوگا، یعنی جو بھی غلطی آپ سے ہوئی ہے وہ سلام پھیرنے سے پہلے آپ سجدہ سہو کریں گے۔ دوسری رائے آپ نے یہ پڑھی تھی کہ سلام پھیرنے کے بعد ہوگا، غلطی کوئی بھی ہو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے۔ اور ایک رائے آپ کو یہ بھی میں نے بتلائی تھی کہ نمازی کو اختیار ہے، وہ چاہے سلام سے پہلے سجدہ کر لے چاہے سلام پھیرنے کے بعد کر لے۔ اور ایک رائے پھر آپ کو یہ بھی میں نے بتلائی تھی علماء کی ہے کہ اگر سجدہ نماز میں کسی اضافے کی وجہ سے کیا جائے تو پھر سلام پھیرنے کے بعد ہوگا، اگر نماز میں کسی کمی واقع ہونے کی وجہ سے سجدہ کرنا پڑا ہے
تو سلام پھیرنے سے پہلے، اور ایک رائے یہ تھی کہ کسی حدیث میں جس موقع پر جس طرح سجدہ ثابت ہے اسی طرح ہمیں کرنا چاہیے، باقی کے بارے میں جو ہے پھر انسان کو اختیار ہے، وہ جو طریقہ اختیار کرتا ہے، کیونکہ دونوں طریقے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ بہرحال یہاں تک جو ہے ہماری وہ سجدہ سہو کے متعلق جو احادیث تھی ان کا اختتام ہو گیا، اور شروع کے اندر آپ نے باب سجود السہو وغیرہ ہی پڑھا تھا، تو آگے جو ہیں دیگر احادیث اب آ رہی ہیں وہ سجدہ تلاوت کے متعلق۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔